آپ سب جانتے ہیں کہ ہم تربیت کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، اور آج تربیت کے تعلق سے ہی آج ہمارا تیسرا پیغام ہے۔ بچوں کی تربیت، والدین کے تعلق سے آج ہم خدا کے کلام میں سے بہت ہی خوبصورت باتوں کو سیکھیں گے۔ آج بھی ہم اسی ٹاپک کے اوپر ہی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، خدا نے ہمیں اولاد کی سی خوبصورت نعمت عطا کی ہے، اور اولاد کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں ذمہ داری بھی دی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں، ہم ان کے لیے دعا گو ہوں، ہم ان کے لیے ہر روز ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ سو میرے عزیزو، آج کا جو پیغام ہے، خدا کے راستے پر قائم رہنا۔ والدین ہونا صرف بچوں کی پرورش کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس ذمہ داری بھی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو خدا کے خادمین دعا سے رخصت کرتے ہیں، اور دعا یہ دی جاتی ہے کہ خدا تمہیں بڑھائے اور تمہارے خاندان کو کثرت سے برکت دے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے، یہ ایک مقدس ذمہ داری ہے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ آج یہاں زیادہ تر والدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو آج کے دور میں بچوں کو پالنا، بچوں کی ذمہ داریاں ایک بڑا ہی چیلنج بن جاتا ہے، بڑی ہی مشکل ذمہ داری ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ہماری زندگی میں بیک وقت چل رہے ہوتے ہیں، جس میں ہماری خاندانی زندگی، ہماری مالی زندگی، ہماری جذباتی زندگی، ہماری روحانی زندگی، ہماری دنیاوی زندگی، ان تمام چیزوں کے اندر سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو پالنا، بچوں کو وقت دینا، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، بچوں کے ساتھ اپنی تمام تر انرجی کو سپینڈ کرنا سم ٹائم بڑا چیلنج بنتا ہے، خاص کر جو ورکنگ فیملیز ہیں، خاص کر وہ پیرنٹس جو جاب کرتے ہیں اور دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بچے کبھی اپنے رویے، جذبات یا ضد کے ذریعے ہمیں آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر اوقات جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹین ایج کے اندر آتے ہیں، یوتھ کے اندر آ جاتے ہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ والدین جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، خود سے مینج کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن میرے عزیزو، یہ بڑا ہی ایک کریٹیکل مومنٹ ہے جہاں ہمیں اپنے بچوں کو ایک درست گائیڈنس اور رہنمائی دینی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کی درست رہنمائی نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بتایا کہ بچے جو ہیں ہمیشہ وہ رہنمائی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بچے جب تک ان کو کوئی رہنمائی نہ دی جائے، جب تک ان کو کوئی گائیڈ نہ کرے، وہ بالکل جو ہے وہ بے سمت یا کسی بھی طرح سے ان کی کوئی جو ہے وہ ڈائریکشن نہ ہو، تو وہ آوارگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج جب ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو ہم کبھی کبھی ان کی ضد کے سامنے، ان کے جذبات کے سامنے، ان کے رویوں کے آگے ہم سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں
کیونکہ ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں. لیکن ڈسپلن جو ہے وہ بائبل کا ڈسپلن، چونکہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ بائبل جو ہے، خدا جو ہے ہمیں ڈسپلن کرتا ہے. اگر خدا ہمیں منظم کرتا ہے، خدا ہمیں ترتیب دیتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے خاندانوں میں ترتیب رکھنے کی ضرورت ہے. خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مضبوطی سے قائم رہیں اور اپنی راہ نہ چھوڑیں. جو اصول آپ نے مقرر کیے ہیں، جو چیزیں آپ نے گھروں کے اندر روحانی باتوں کے لیے بنائی ہیں، جو چیزیں آپ نے تمام تر کام جو مختص کیے ہیں اپنے خاندان کے لیے، ان کو قائم رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ آپ نے چرچ جانا ہے، تو آپ سب نے چرچ جانا ہے. ہر بچے نے، ہر بڑے نے. خاندان کا یہ اصول ہے. ایوری سنڈے یو ہیو ٹو گو ٹو چرچ، وی ہیو ٹو گو ٹو چرچ. دس از آور رول ان آور فیملی. ایک رول بنایا گیا ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کے ڈیووشن کرنی ہے، دعا کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے. یہ اصول ہے گھر کا، اور اس اصول کو قائم رکھنا ہے. ایسے ہی اصول ہیں جو گھروں کے اندر بنائے جاتے ہیں، اور گھروں کے اندر تمام تر اصول جو ہیں ان کو قائم رکھنا تمام گھروں کے سربراہان کی ذمہ داری ہے. اور سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی چلاکی کا شکار نہ ہوں. اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ بچے جو ہے کس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور مینیپولیشن جو ہے سم ٹائم گھروں کے اندر بگاڑ کا سبب بنتی ہے. بہت سارے والدین آج اس پرابلم کے اندر سے گزر رہے ہیں. بچوں کی جو مینیپولیشن ہے یا چلاکی کو پہچاننے بہت ضروری ہے. آج ہماری قوم کے اندر کیوں بارہا ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں بچے نے یہ حرکت کی ہے، فلاں بچی نے یہ حرکت کی ہے، اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری جو تعلیم میں کتنا فرق آ گیا ہے، ہماری تربیت میں اتنا فرق آ گیا ہے. بائبل مقدس امثال کی کتاب میں ذرا دیکھیے 22واں باب اس کی 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے. خدا کا بندہ سلیمان جو ہے یہ حکمت کی کتاب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھتا ہے، اور کہتا ہے امثال 22:15 میں، حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے. حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے، لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی. ہاللیلویا. تربیت کی کون سی چیز؟ چھڑی ہے. دیکھیں بائبل مقدس جو ہے یہ اصلاح کاری کرتی ہے. بائبل جو ہے یہ ہماری تربیت کرتی ہے. بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے. بائبل ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے گھر کے نظام کو منظم کرنا ہے، تربیت دینی ہے. اور بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ حماقت کر سکتے ہیں، ان کے دل میں حماقت موجود ہے، وہ حماقت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن تربیت جو ہے وہ اس کو کس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے؟ چھڑی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ چھڑی کے ساتھ. یعنی تربیت کی چھڑی اس کو اس حماقت سے دور کر سکتی ہے. اس لیے والدین جو ہیں ان کو کبھی کبھی تربیت کی چھڑی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور یہ چھڑی جو ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے، گھروں کو منظم کرنے کے لیے بہتر ہے، گھروں کے اندر تربیت لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اس تربیت کی چھڑی کا استعمال کریں جو بائبل مقدس ہمیں بیان کر رہی ہے. بائبل خدا کا کلام جو ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے
इफिसियों 6 बाब उसकी 4 आयत में, आए औलाद वालों तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। कैसे परवरिश करनी है? तरबियत और नसीहत। हमें तरबियत उस वक्त याद आती है जब पानी सर से गुजर जाता है। हमें तरबियत उस वक्त याद आती है जब कोई ना कोई हमाकत हमारे घर के अंदर मार्ज़े वजूद में आ जाती है। हमें हमाकत उस वक्त याद आती है जब हमारे घरों के अंदर अबलीस जो है वो मुकम्मल तौर पर राज कर चुका होता है और फिर वापसी के रास्ते बड़े मुश्किल हो जाते हैं, वापसी नामुमकिन हो जाती है। सो मेरे अजीजों, बाइबल हमें वक्त के ऊपर बच्चों की तरबियत करने के ताल्लुक से सिखा रही है कि बच्चों की चालाकी जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें अपने जज्बात पर काबू रखने की ज़रूरत है। प्यार तो करना है, मोहब्बत भी करनी है, हमें उनसे दिल से प्यार करना है, उनकी ज़रूरत को हतल वसा कोशिश करनी है कि पूरा कर सकें। लेकिन मैनिपुलेशन जो है, चालाकी जो है, ये अबलीस की तरफ से है, हमाकत जो है अबलीस की तरफ से है। और वालिदैन होने का मकसद हरगज़ ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को आवारा छोड़ दें, आप अपने बच्चों को बेतरतीब छोड़ दें, आप अपने बच्चों को बिल्कुल दुनिया की नज़र कर दें, गलियों की नज़र कर दें और उन्हें कहीं भी जो मर्जी करते जाओ। उससे एक तो सबसे पहले आपका नुकसान है। आज जब मैं अपने इलाकों के अंदर देखता हूँ, हमें अपने नौजवान बच्चे, नौजवान लड़के गलियों के अंदर आवारा फिरते हुए, मोड़ों पे, चौकों पे खड़े हुए नजर आते हैं। गालियाँ उनके मुंह में है, उनकी जुबान में गंदगी है, उनका इखलाक, उनका किरदार, उनकी हमाकत से भरा हुआ है। आप ज़रा गौर करें अपनी ही कौम के ऊपर, हमारे नौजवान लड़के इतने ज़्यादा अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गवार होते चले जा रहे हैं क्योंकि हम वालिदैन तरबियत नहीं कर रहे हैं, हम नसीहत नहीं कर रहे हैं, हम तरबियत की छड़ी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद किए हुए उनकी परवरिश कर रहे हैं। लेकिन कलाम ये कहता है लड़के हमाकत उसके दिल से वाबस्ता है। सो व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं कि बच्चे हमाकत नहीं करेंगे? बच्चे पाल रहे हैं तो ये खुदा ही पाल रहा है। बच्चे जो हैं उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद नहीं है। हम सोचते हैं कि चर्च जिम्मेदार है, खादम जिम्मेदार है, हम ये सोचते हैं संडे स्कूल जिम्मेदार है, हम ये सोचते हैं वो स्कूल जाते हैं, 4-5 घंटे स्कूल में रहते हैं, स्कूल जिम्मेदार है। हम अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को लेना पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ज़रा गौर कीजिए, बच्चे हफ्ते में 7 दिन आपके पास होते हैं, संडे 2 घंटे वो हमारे पास आते हैं, या स्कूल में अगर वो जाते हैं तो स्कूल के अंदर भी तरबियत का वो जो निज़ाम है वो लेवल का नहीं है जो घरों के अंदर होना ज़रूरी है। बच्चे जो हैं जब अपनी मर्ज़ी मनवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हमें खुदा के कलाम की तरफ राग़ब करने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि हर काम को इस अंदाज से करें कि उससे उन बच्चों की तरबियत होना ज़रूरी हो, ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे बनते चले जाएं, हमारे बच्चे डिसिप्लिन होते चले जाएं, हमारे बच्चे बड़े होकर किसी न किसी अच्छे मकाम तक पहुंच जाएं। आज हमारी औलाद अक्सर औकात, मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पस्त हाली का शिकार है।
میں نے ایسی فیملیز کو دیکھا جن کے گھروں میں 4 لڑکے موجود، جوان لڑکے موجود ہیں، لیکن وہ بالکل کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ ان سے پوچھیں اور بلیو کریں، والدین دونوں بیچارے صبح سے لے کر شام تک ان نوجوان لڑکوں کو پال رہے ہیں جو سارا دن بیٹھ کے دوستوں میں گپیں ہانکتے ہیں، سارا دن وہ خواری اختیار کرتے ہیں، سارا دن آوارہ رہتے ہیں، سارا دن دوستوں میں اور اسی طرح ہر طرح کے برے کاموں کے ساتھ منسلک۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، کلام کیا کہتا ہے؟ غصہ یا بدلہ لینے کے جذبے سے ہمیں رد عمل نہیں دینا۔ کئی دفعہ ہم بہت زیادہ اپنے بچوں کے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ غصہ جو ہے یہ آپ کی اولاد کو اور زیادہ بگاڑ دیتا ہے۔ کلام کی نصیحت پر غور کیجئے۔ رومیو 12 باب 19 آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی لوں گا۔ اپنے ہی بچوں سے ہم بدلہ نہ لیں۔ کئی دفعہ میں نے ایسے والدین دیکھے ہیں جو اپنے ہی بچوں کے اوپر غصہ اتارتے ہیں، اپنا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، اس نے میری نافرمانی کی ہے، اس نے فلاں کام کیا ہے، اور اس بدلے کی آگ سے ہم بھر کر ان کو مارتے ہیں، ان کے اوپر جبر کرتے ہیں، فزیکلی ان کو ٹارچر کرتے ہیں۔ اس سے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، آپ کے بچے جو ہیں اور زیادہ ڈھیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ماریں گے، دوسری دفعہ پھر ماریں گے، تیسری دفعہ پھر ماریں گے، آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے وہ ڈھیٹ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ میں یہ کام کروں گا مجھے یہ مار پڑے گی، یہ کام کروں گا مجھے یہ مار پڑے گی، یہ کام کروں گا مجھے یہ مار پڑے گی، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مار تو کھا لوں گا پر کم میں نہیں چھڑنا۔ ایسا ہے، ایسا ہے، تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر اس طرح سے ان کی تربیت نہیں کرنی کہ ہم ان کو مار مار کر تربیت کریں، ہمیں محبت کے ساتھ ان کی تربیت کرنی، کیونکہ کلام کہتا ہے کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا ہے۔ جب آپ قہر آلودہ ہوتے ہیں، غصے سے بھر جاتے ہیں، تو اس سے نصیحت اور تربیت ناممکن بن جاتی ہے۔ سو میرے عزیزو، تربیت محبت سے ہونی چاہیے، نہ کہ غصے سے یا بدلے سے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کون کون اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے؟ آپ کہیں گے پر سب یہ کون سی آپ نے بات کی؟ ساری دنیا ہی بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں، لیکن بچوں سے پیار کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر وہ بچے تربیت نہیں حاصل کر رہے، وہ اپنی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، وہ ڈسپلن نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی محبت بالکل فضول ہے، کیونکہ نہ تو وہ آپ کا حکم مانتے ہیں، نہ وہ اچھے ٹریک پر چل رہے ہیں، نہ وہ چرچ آنا پسند کرتے ہیں، نہ وہ خدا کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، نہ گھر کے اندر تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ کوئی روحانی تعلیم گھر کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، کیا ہم تربیت کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، یا صرف اپنا غصہ ہی جا کر نکالتے ہیں؟ بہت سارے پیرنٹس صرف اپنا غصہ نکالتے ہیں اور غصے سے بھر کر وہ گالیاں دیتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نہیں کرتے۔ They do nothing۔ صرف ان کی چیخو پکار گھر کے اندر بہت ہے، ان کا رونا، ان کا چلانا، ان کی بہت اونچی آواز اور ان کا خوف اور ڈر،
لیکن بچے اندروں اندر خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے ہم میں مسیح کے کردار کو دیکھتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے، آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ان کے لیے مثال ہیں، آپ ان کے لیے ایک رہنمائی ہیں، آپ ان کے لیے ایک تربیت کا علمبردار ہے۔ انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے قدم چرچ کی طرف ہے، آپ خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں، آپ خدا کے کلام کی طرف آپ کی رغبت ہے۔ انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے اور وہ آپ کے اندر سے مسیح کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے اصولوں پر مستقل مزاجی میں قائم رہنا ضروری ہے۔ جو کچھ آپ نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے، جو اصول خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتے ہیں، ان اصولوں کے اوپر قائم رہنا ضروری ہے۔ کلام کیا کہتا ہے غلطیوں کے خط میں 6 باب 9 آیت میں لکھا ہے، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں بے دل نہیں ہونا ہے، ہمیں ہر روز کلام کا بیج اپنے بچوں میں بونا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں ہر روز ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں ہر روز کلام پڑھنا ہے۔ خدا کے کلام کی پرستش کی باتیں ہمارے گھروں کے اندر ہونی ضروری ہے۔ ہم ہر روز اپنے گھر کے اندر مذبح لگانا ہے، دعا کرنی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہر روز دعا کا مذبح لگنا ضروری ہے۔ آپ جتنے بھی تھکے کیوں نہیں ہیں، آپ جتنے بھی کمزور کیوں نہیں ہیں، مشکل میں کیوں نہیں ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہی آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ جب آپ شام کو اکٹھے ہوتے ہیں، سب بچے آ گئے ہیں، آئیں دعا کریں۔ چاہے آپ 10 منٹ کرتے ہیں، 20 منٹ کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کی ایک ڈسپلن کی ایک تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ سٹارٹ لے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر دعا کا مذبح لگانا سیکھا ہے، اور جب وہ بڑے ہو کر اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں تو اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، اسی کاموں کو وہ فالو کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہم نیک کام کرنے میں، دعا کرنے میں، پرستش کرنے میں، بچوں کی تربیت اور ان کی نصیحت کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ ہم ہمت بڑی جلدی ہار جاتے ہیں، بھائی صاحب میں تو بڑا انہوں سمجھا چکے ہیں، اے مانتا ہی نہیں میری گل۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے اس کو بٹھانا ہے، آپ نے ہر روز ان کو بٹھانا ہے۔ خدا آپ کے اندر کام کر رہا ہے، خدا بچوں میں کام کر رہا ہے، خدا کا کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور خدا گریجولی بچوں کو تبدیل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ وہ ایک خمیر کی مانند ہے، جب وہ رات کو گوندے ہوئے آٹے کے اندر لگا دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آٹا جو ہے وہ within a second خمیر بن جاتا ہے، within minutes بن جاتا ہے۔ کب بنتا ہے؟ جب صبح ہوتی ہے، اور صبح صبح جب روٹی بنانے کے لیے آٹے کو لیا جاتا ہے تو خمیر بن چکا ہوتا ہے۔ It means it takes a little bit time۔ خدا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، گھروں کے اندر کام ہو رہا ہے۔ جب آپ ہمت نہیں ہارتے، جب آپ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں، بے دل نہیں ہوتے، تو آپ عین وقت کے اوپر اپنی فصل کو کاٹتے ہیں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، آپ کو خوشی ہوگی جب آپ کے بچے آپ کی مانند اپنے بچوں کو چرچ لے کر جایا کریں گے۔ وہ آپ کی مانند خدا کے کلام کو پڑھیں گے، وہ آپ کی مانند ڈسپلن ہوں گے، وہ آپ کی مانند اپنے کاموں کو اسی طرح ہی کریں گے
جیسے آپ کرتے رہے ہیں. ہمیں نیک کام کرنے میں ہمت نہیں ہارنی ہے. کلام ہمیں سکھاتا ہے. پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے مگر سب باتیں شائستگی اور کرینے کے ساتھ عمل میں لائیں. شائستگی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, تسلی کے ساتھ آپ بچوں کے اندر خدا کے کلام کا بیج بونا شروع کریں. مسلسل یکساں تربیت بچوں میں احترام اور نظم کو پیدا کرتی ہے. مسلسل جاری رکھیں. ایوری ڈے, ہر روز کلام کا بیج بوئے. اور اب تو آپ کے پاس فون موجود ہے, بائبل مقدس آڈیو بائبلز کے اندر موجود ہے. ہر روز آپ کلام کو آن کر دیں. ہر روز آپ بائبل مقدس کو کسی جگہ پر آن کر دیں. آپ کے پاس آڈیو بائبل بھی ہے, آپ کے پاس بہت سارے کرسچن ٹیلی ویژن موجود ہے, آپ کے پاس موبائل فون کے اندر گیت موجود ہے. آپ ہر روز گیتوں کو لگا دیا کریں. آپ کے بچے گیت یاد کرنا شروع کر دیں گے. آپ کے بچے کلام کی آیتیں یاد کرنا شروع کر دیں گے. آپ کے بچے بائبل کے حوالوں کو یاد کرنا شروع کر دیں گے. آپ کے بچے خدا کے کلام کے, خدا کے کردار کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. سو میرے عزیزو, ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. کیا ہم مستقل مزاج ہیں؟ غور سے دیکھیں. ہفتے میں آپ نے آغاز کیا منڈے کو, سنڈے کو آپ نے میسج سنا, پائس صاحب نے میسج اچھا دیا ہے, آئے ہم آج سے آغاز کرتے ہیں. منڈے کو تو آپ نے بڑا اچھا کیا, ٹیوزڈے کو بھی ہمت آپ نے مار لی ہے, پر ہن بدھ جدوں آیا نا تہاڈا دل نہیں کر رہا. آپ تھکے ہوئے ہیں, کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں. کوئی بات نہیں, کل کر لیں گے. کل بھی تھک گئے ہیں, جمعرات آ گیا, جمعہ گزر گیا, ہفتے کو پھر یاد آیا کرنا ضروری ہے, لیکن تھکے ہوئے ہیں. 2 دن تے پورا کیتا, لیکن مسلسل نہ کرنے کی وجہ سے پھل جو ہے آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ آپ مسلسل کام کو جاری نہیں کر رہے ہیں, مستقل مزاج نہیں ہے. سو میرے عزیزو, آپ کو ہر روز اس ٹریننگ کو برقرار رکھنا ہے تاکہ آپ کے بچے خدا کے کلام سے روشناس ہوں گے. سو نمبر 4, محبت کے ساتھ تربیت کریں, کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. بچے آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. پرانا دور تھا جب لوگ والدین سے بڑا ہی خوف زدہ ہوتے تھے, بڑے ڈرتے تھے. اب بچے نہیں ڈرتے ہیں, میں صحیح بتا رہا ہوں. ہن والدین ڈرتے ہیں. بھائی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ہن ماں پیو ڈرتے ہیں بچیاں کو کتے ہور ہی پاسے نہ چلا جائے. اس لیے بڑا ضروری ہے بچوں کو سنیں. خاص کر میں یوتھ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو سنیں. کنٹرول نہ کرنے کی کوشش. کنٹرولنگ از فرام ڈیول, ابلیس کی طرف سے ہے. کنٹرولنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر جگہ ان کو لمیٹڈ کر دیا ہے, ہر جگہ آپ نے ایک لمٹ لگا دی ہے. اب جب ایک چیز کو قید کر دیتے ہیں تو قید کے بعد اس کا تجسس اور بڑھ جاتا ہے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. کبھی آپ کسی پرندے کو قید کے بعد چھوڑ کے دیکھیں وہ کتنا خوش ہوگا. سم ٹائم جب ہم اپنے بچوں کے اوپر بھی قید کی ایک جو ہے نا اسپرٹ کو ایک عائد کر دیتے ہیں تو اس سے بچوں کی تربیت کا عمل ختم ہو جاتا ہے, ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس قید کے اندر سے ان کو نکالیں. کلام کہتا ہے محبت صابر ہے, مہربان ہے, حسد نہیں کرتی ہے, محبت شیخی نہیں مارتی ہے, پھولتی نہیں ہے. محبت سے ان کی تربیت کرنا شروع کریں. کنٹرول کرنا بند کر دیں. کنٹرولنگ جو ہے سم ٹائم آپ کے لیے بچوں کو مختلف حالات میں لے آتی ہے. اور میں نے اکثر اوقات ایسی فیملیز میں دیکھا جو والدین بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کے بچے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ان کے بچے زیادہ خراب ہوتے ہیں کیونکہ جو ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ فوراً سے غلط حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ آزاد اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. میں اکثر بار جب باہر کے کنٹری میں جاتا ہوں, امریکہ یا یورپ میں, تو میں پاکستانیوں کے حالات دیکھتا ہوں. تو پاکستانیوں کے حالات
ان امریکن سے زیادہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے زیادہ آوارہ اور زیادہ عیاش ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک پاسٹر صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار میں نے جتنی آپ پاکستانی فیملیز دیکھی ہیں، میں گوروں کی فیملیوں میں بھی گیا ہوں، لیکن پاکستانی بچوں میں زیادہ میں نے جو ہے وہ بے ترتیبی دیکھی ہے، انڈسپلن بچے ہیں اور بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو پاسٹر صاحب کہنے لگے یار اصل میں نا ہم جس ملکوں سے اٹھ کے آتے ہیں وہاں پہ آزادی نہیں ہے، جب ہم ادھر آزادی دیکھتے ہیں تو ہم اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے بچے بھی اسی طرح بگڑ جاتے ہیں، ہم خود بھی بگڑ جاتے ہیں۔ سم ٹائم ہمیں کنٹرول جو ہے وہ اس حد تک نہیں کرنا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ہم جو ہے ہمارے بچے وہ بے ترتیبی کا جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے۔ کیا ہماری تربیت میں محبت شامل ہے؟ غور کیجئے، کیا ہمارے بچے خود کو محفوظ فیل کرتے ہیں؟ رہنمائی ان کو مل رہی ہے؟ کئی دفعہ ہمارے بچے رہنمائی حاصل کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کی رہنمائی ان کو بری لگتی ہے۔ آپ کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پاپا آپ سے زیادہ ہمیں پتہ ہے، میں بھی ہو سکتا ہے پتہ ہو، لیکن والدین کے لیے یہ ٹریننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں کہ آپ ان کے کاموں کو سمجھیں، ان کی باتوں کو سمجھیں اور ان کو محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ان کو خدا کے کلام کی طرف لے کر آئیں۔ والدین ایک ٹیم کے طور پر کام کریں۔ اکثر جب والدین ایک ٹیم کے طور پہ کام نہیں کرتے تو بچے جو ہے وہ بے ترتیبی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر باپ نے کوئی بات کی ہے تو اس کی نفی جو ہے وہ ماں نے کر دینی ہے، اگر ماں نے کوئی بات کی ہے تو اس کی نفی باپ نے کر دینی ہے۔ تو بچے کہنے پہلے آپس چیتے صلح کر لو پھر مینوں ہی دس دینا کی کرنا ہے میں، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ آموز کی کتاب کا حوالہ ہے۔ اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا وہ اکٹھے چل سکیں گے؟ اگر آپ ترتیب کی بات کرتے ہیں، نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں، تربیت کی بات کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک ایسا نظام وضع کرنا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی والدین سیم پیج کے اوپر ہوں، ایک ہی بات کریں، ایک ہی بات کریں۔ اس سے آپ کے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے لیے ایک ہی بات ہے، ہم ایک ہی بات پہ کھڑے ہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کام کو سٹاپ کر دیں۔ سمجھ عزیزو، ہمیں ٹیم کے طور پر کام کرنا ہے، ٹیم ورک، گھروں کے اندر ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کوئی قانون یا اصول گھر کے اندر بنایا ہے، یا ہے وہ روحانی ہے، جسمانی ہے، کھانے پینے کا اصول ہے، جاب کے، کام کے، جو بھی اصول آپ نے بنائے ہیں ان کے اوپر آپ دونوں میاں بیوی ایک ہو کر، اکٹھے ہو کر کام کرنا شروع کر دیں۔ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ آج ملک پاکستان میں ہماری قوم اسی پرابلم کا شکار ہے کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر بے ترتیبی بہت ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ایسے لوگوں کی آمد و رفت ہے جن سے ہم واقف نہیں ہیں، جو ہماری تعلیم کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، جو ہمارے مذہب کے ساتھ یا ہماری تعلیم کے ساتھ ان کا کوئی میل ملاپ ہی نہیں ہے، ہم ان کو ہی اپنے رشتہ دار بنا لیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح ہی ان سے مخلص ہو کر پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ ذرا غور کیجئے ہمارے آج کے حالات کیا گزر رہے ہیں، آج ہماری قوم کن حالات کا شکار ہے۔ آج وہی لوگ زیادہ مشکل میں ہیں، تذبذب میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بدحالی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، جو ناہموار جوؤں میں جوت رہے ہیں۔
کلام کہتا ہے نہ ہموار جوؤں میں نہ جوتے. ہموار جوا لو، ایسے لوگ جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، گھروں کے اندر ان کو نہ شامل کریں، ان کو گھروں کے اندر نہ لے کر آئیں. جو آپ کی تعلیم کے ساتھ، آپ کی جو ڈسپلن کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، ان کی کوئی میل ملاپ نہیں ہے. سو والدین کو متحد ہونا ہے، ورنہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں میرے عزیزو. اس لیے پھر اکثر اوقات ان کی تربیت ناممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک ٹیم ورک ہو کر کام نہیں کرتے ہیں. اپنی کالنگ کو یاد رکھیں. کلام کہتا ہے 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. ہمیں اپنے بلانے کو یاد کرنا ہے، اپنی بلاوٹ کو. اور کلام کہتا ہے رومیو 8:29 میں لکھا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا اس کو پہلے سے مقرر بھی کیا اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹے ٹھہرے. سو میرے عزیزو، ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں کیوں خدا نے ملایا ہے، کیوں ہمیں اولاد دی ہے، کیوں ہمیں بیٹے دیے ہیں، کیوں ہمیں بیٹیاں دی ہیں، کیوں خدا نے ہمیں بلایا ہے، والدین ہونے کے لیے کیوں بلایا ہے، کیوں ہمیں اولاد دی ہے. اگر اولاد دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے. اگر خدا نے اولاد دی ہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری خدا نے دی ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کی نصیحت کریں، آپ ان کے ساتھ منسلک ہوں، ہر روز مسلسل، ہر روز بے دل نہ ہوں. کئی دفعہ ہم بے دل ہو جاتے، چڑ جاتے، یار یہ تو سنتا ہی نہیں گال میری. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی تربیت کرنا ہی بند کر دیں کیونکہ آپ کی وہ بات نہیں سن رہا. اس سے کیا ہوگا؟ ابلیس کو موقع ملے گا، اور ابلیس آہستہ آہستہ اپنا کام کرتا چلا جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو سرپرائز ملے گا. اور سرپرائز کیا ہوگا کہ جی ساڑی کڑی فلاں نال بھج گئی، ساڈا منڈا بھج گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ ہی دیا. آپ نے ان کی تربیت کرنا چھوڑ دی، بے دل ہو گئے، کیونکہ اس لیے کہ جی میری گال مانتے نہیں نے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جب تک آپ کی سانسیں ہیں اس دنیا میں، آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں. اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہو سکتے. مجھے یاد ہے جب ہم بڑے تھے، ہماری شادیاں بھی ہو گئی تھیں، لیکن ہمارے باپ نے تب بھی ہمیں نصیحت کرنے سے وہ باز نہیں آتے تھے. ہمیں انہوں نے بٹھا لینا. 3 بھائی تھے ہم، 1 بہن، اور ہم چاروں بہن بھائی ان کی عدالت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور کرتے تھے. ایوری ڈے کوئی نہ کوئی بات انہوں نے ضرور کرنی ہوتی تھی، اور کوئی بھی چیز انہوں نے نوٹس کر لینی ہے، اس کو ڈسکس ضرور رات کو کرنا ہے، اور انہوں نے کہنا ہے بھائی یہ بات صحیح نہیں ہوئی ہے. بر وقت ایوری ڈے، ہر روز ہماری نصیحت ہوتی تھی، ہماری تربیت ہوتی تھی، اور ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا کہ یار یہ کام آپ نے آج غلط کیا ہے، یہ کام فلاں دن آپ نے غلط کیا تھا. سو میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے. آپ والدین ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. والدین ہونا ایک خدمت کا کام ہے، منسٹری ہے. یہ شادی شدہ ہونا ایک خدمت ہے. ہمیں خدا ہمیں اس عمل کے ذریعے سے بدلتا ہے، بدل رہا ہے. اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے دعا کیا کریں. غور سے سوچیں کہ ہم والدین ہونے کو بوجھ سمجھتے ہیں، یا ہم صرف ان کو تربیت دے رہے ہیں اس لیے کہ شاید یہ ہماری ذمہ داری ہے، بس اب ہمیں خدا نے بچے دے دیے ہیں، اٹس اوکے، ہمارے اوپر یہ عائد ہو گیا ہے. نہیں،
खुदा ने आपको ये बोझ दिया है, खुदा ने आपको ये खिदमत दी है, क्या हम खुदा को अपने अंदर काम करने दे रहे हैं? गौर करने की ज़रूरत है। गौर से देखें, वालिदैन बनना आसान नहीं है, मगर ये एक बरकत है और खुदा की तरफ से अहम जिम्मेदारी है। याद रखें मेरे अजीजों, चालाकियों के आगे ना झुका करें। बच्चे जो हैं वो चालाक हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं और वो अक्सर कर सकते हैं। लड़के से हमाकत जो है वो मुंसलक है, बच्चे हमाकत करते हैं, लेकिन आपने हमाकत का जवाब इत्मीनान, तसल्ली, मोहब्बत और तरबियत के साथ देना है। गुस्से में रद्द-ए-अमल ना दें, मुस्तकिल मजाज रहें, रोज़ाना तरबियत के लिए खड़े रहें, हर रोज़ बच्चों की तरबियत करें, नसीहत करें। उनको पालना आसान नहीं है, खुदा की मदद से आप एक अच्छे बच्चों की पैदावार कर सकते हैं। जब वो मैच्योर होंगे, आपके लिए ही बाइस से बरकत होंगे, आप ही का नाम रोशन करेंगे, दुनिया में आपका नाम रोशन करेंगे कि फ़लाँ एक किसका बच्चा है जी, ये कौन बच्चा है, फ़लाँ शख्स का जी ये बच्चा है। हालेलुया। और यीशु के नाम को जलाल देंगे। मुस्तकिल मजाज रहें, मोहब्बत को कभी ना छोड़ें। मोहब्बत से ही उनकी तरबियत मुमकिन है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में एक आयत पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों 12 बाब 11वीं आयत में लिखा है, बिलफेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो जाते हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। सो इसलिए मेरे तरबियत जो है वो, तंबीह जो है वो खुशी का बायस नहीं होती। अक्सर जब तंबीह कर दी जाती है तो बच्चे रोते भी हैं, चलाते भी हैं। वो कई दफ़ा उनको जब हम रोकते हैं किसी काम से, लेकिन क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते चले जाते हैं और वो आपके लिए रास्तबाजी का फल का बायस बनते हैं। अगर आप साबित कदम रहेंगे, खुदा आपको ज़रूर बरकत देगा। आज कि आपकी वफादारी कल आपके बच्चों की मजबूत और मुस्बत रवैयों को पैदा करेगी। हालेलुया।